السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نئی کلاس کو ویلکم، خوش آمدید۔ اللہ کرے کہ آپ کا یہ سفر بہت ہی خوشگوار ہو۔ ہم ویسے سب سفر ہی میں ہیں، صرف آپ نہیں، ہم سب سفر میں ہیں، اور ہمیں رہنا بھی مسافروں کی طرح ہی چاہیے۔ تو کل کی حدیث ذرا مل کے پڑھیں ایک دفعہ۔ اس حدیث کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ دو لفظ چاہیے صرف، جی۔ ہاؤ ٹو اسپینڈ یور لائف، آخرت اورینٹڈ لائف۔ اوکے، دنیا فانی ہے، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی حقیقت، ٹھیک ہے۔ اس پوری حدیث میں سے اپنی پسند کا، یعنی جتنے بھی الفاظ ہیں حدیث کے، ان میں سے ایک لفظ چن کے بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ وہ کون سا لفظ ہٹ کیا ہے۔ تو پھر آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ حدیث کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ آپ یوں کہہ سکتے ہیں، دنیا سے اجنبیت، اجنبی انسان، کچھ بھی ریلیٹڈ ٹو اجنبی، ٹھیک ہے۔ کسی بھی اجنبی شخص کا، یہ جو آج نئے لوگ آئے نا، یہ بھی ایک طرح سے کیا ہے یہاں؟ اجنبی۔ تو جب ہم کہیں پر بھی اجنبی ہوتے ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیسا لگتا ہے؟ ہاؤ ڈو یو فیل؟ ہاؤ ڈو یو بہیو؟ کسی انسان سے اجنبی ہو، کسی جگہ سے اجنبی ہو، ہمیں تو پوری دنیا میں اجنبی بن کے رہنا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، غریب بن کے رہنا ہے، جی۔ یس، کانشیس ہوتا ہے۔ اور کانشیس کیوں ہوتا ہے؟ اجنبی اسٹرینجر کانشیس کیوں ہوتا ہے؟ ہاں، کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ کوئی مجھے نقصان پہنچ جائے، یا میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر جاؤں انجانے میں، کیونکہ انجان بھی ہوتا ہے نا، سب کچھ تو نہیں جانتا ہوتا اس کے بارے میں، صرف ظاہری چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ اور اپنائیت نہیں ہوتی، خود بخود دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی، دل نہیں لگتا، یعنی وہ دل اس طرح ٹھکتا نہیں وہاں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی اجنبی سے ملتے ہیں تو آپ گوسپس نہیں کرتے، آپ فالتو باتیں نہیں کرتے، آپ بہت محتاط بات کرتے ہیں، اور اس وقت آپ کسی کی غیبت بھی نہیں شروع کر دیتے، کوئی لمبی چوڑی کہانی بھی نہیں سناتے، کیسی بات کرتے ہیں، اپنے راز بھی اس کو نہیں دیتے، جی، بہت محتاط۔ انہوں نے جو ورڈ یوز کیا تھا نا، کانشیس، یہ بہت کام کا لفظ ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے بھی یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں کانشیسلی زندگی بسر کریں۔ اچھا چلیں، آپ اپنے گھر میں کیسے کانشیس رہ سکتے ہیں؟ اجنبی انسان کن کے اندر ہوتا ہے؟ جو اس کے نہ دوست ہوتے ہیں، نہ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، نہ ہی اس کے کچھ لگتے ہوتے ہیں، انہی میں اجنبی ہوتا ہے نا، یا وہ ان کو جانتا نہیں ہوتا۔ تو جب قرآن کہتا ہے نا کہ اولاد اور ازواج تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، تو اجنبی کا نہیں پتا کہ وہ دشمن بن جائے، وہ نقصان پہنچا دے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ آپ جانتے جو نہیں ہوتے۔ جس کو آپ جانتے نہ، وہ آپ کو کوئی بھی شر پہنچا سکتا ہے۔ اہل جنت کو جب ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اس وقت کیا کہیں گے؟ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے۔ گھر کے اندر ڈر، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جنت والے گھر کے اندر بھی ڈرتے ہیں، ورنہ گھر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انسان کیسے بہیو کرتا ہے، کیسے رہتا ہے؟ ہم پوری طرح ریلیکس ہوتے ہیں، جو دل میں آئے بولو، جو دل میں آئے کرو، جو دل میں آئے کھاؤ، ہر چیز اپنے دل کی مرضی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اہل جنت دنیا کے گھروں میں ڈر کے رہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے ہمارے گھر والوں میں سے کوئی الٹا ہمارے خلاف گواہ بن جائے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، تمہیں ہرگز فائدہ نہ دیں گے، نہ تمہارے ارحام نہ تمہاری اولاد۔
تو خواہ کوئی کتنا بھی قریب ہو، کتنا بھی آپ سے محبت کرتا ہو، اور آپ بھی اس سے کتنی ہی محبت کرتے ہو، تو بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اس کی محبت میں ایسا کوئی غلط کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے لینے کے دینے پڑ جائیں. یعنی جب ہم کسی جگہ پر اجنبی ہوتے ہیں، مثلا آپ کسی دوسرے ملک کے شہر میں گئے، وہاں آپ ہوٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں، ایون دو آپ کرایہ پے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے اس کمرے کی کسی چیز کو اپنا سمجھا؟ آپ نے نہیں، میں نے قیمت دی ہوئی ہے آج کے یہاں رات رہنے کی، میں جو چاہوں جس چیز سے کروں. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جس چیز کو جیسے چاہیں استعمال کریں. ہمیں اس کا حق نہیں ہے. یس. اجنبی انسان تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر مانوس ہو جاتا ہے اور پھر دل لگا لیتا ہے اور پھر وہ وہیں کا ہو جاتا ہے. تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ساری مدت کیا ہے؟ بس اتنی دیر ہے کہ جس میں انسان یہاں دل نہیں لگا سکتا، کیونکہ جس نے دل لگایا وہ گیا. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے ڈیٹیچڈ ہونا کہ یہ ہماری نہیں. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو کون سی چیز ہمیشہ ہمارا ساتھ دے گی؟ کوئی ایک چیز بتا دیجئے. مال یا اعمال؟ اعمال. یس. اب جیسے میں اپنی پرسنل مثال لیتی ہوں، جس سے میری بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے نا، تو میں نہ بہت اداس ہوتی ہوں، نہ بہت مس کرتی ہوں، نہ کوئی یاد یا کوئی چیز مجھے میرے کام میں رکاوٹ نہیں بنتی، کیونکہ میں نے ان کو اللہ کی امانت سمجھ کے پالا، اور اللہ نے جہاں حکم دیا ان کو بھیج دیا، اور اب ان کی اپنی زندگی ہے. وہ مجھے پوچھیں یا نہ پوچھیں، میری کسی چیز کی کیئر کریں یا نہ کریں، مجھے کوئی کمپلینٹ نہیں. کیوں؟ کوئی شکوہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی رنج نہیں، نہ گلہ ہے دوستوں سے، نہ شکایت زمانہ. کیوں؟ جب ہم اپنے بچوں کو بھی بہت زیادہ اون کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ غم ہی غم. اور جب ہم سمجھتے ہیں اللہ کی امانت ہے تو وہ غم نہیں ہوتے. پھر کسی بھی چیز کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر کے تو دیکھیں، تو آپ کے غم ختم ہو جائیں گے. ان سارے غموں کو ریپلیس کرنا ہے کسی ایک غم سے، اور وہ ہے غم آخرت، کہ وہاں کیا بنے گا میرا. اگر دنیا کی ہر چیز آپ کے فیور میں جا رہی ہے، آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو تمنا کرتے ہیں، جو خواہش کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں وہ آپ کو ملتا جا رہا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، پھر بھی خوش ہونے کا کوئی مقام نہیں. کیوں؟ اگر ہر چیز مرضی کی ہو جائے تب بھی خوشی کی ضرورت نہیں. وہ کیوں؟ اور کسی پرائیڈ کی، اور کسی پھولنے کی، اور کسی بڑائی کی، اور کیوں؟ وائی؟ جی کیونکہ اس چیز نے ہمیشہ نہیں رہنا. اور اوکے، ہاں، اصل بات یہ تھی جو میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ساری چیزیں بھی دنیا کے فیور میں ہو جائیں، اور اگر آخرت رسک پر ہے تو کچھ بھی نہیں، فیلئر ہے. تو جب ہر چیز بھی میری مرضی کے مطابق ہونے لگے تب بھی میرے دل سے آخرت کی فکر نہیں نکلنی چاہیے، وہ خوف نہیں نکلنا چاہیے، وہ ڈر نہیں نکلنا چاہیے کہ وہاں پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ تو سیدھا ہو گیا، یہاں تو یہ مل گیا، یہاں تو بڑی واہ واہ ہو گئی، وہاں کیا ہوگا. کیونکہ ہماری فکر اس وقت تک ختم ہو نہیں سکتی، نہ ہونی چاہیے. نہیں، یہی ہے اجنبی ہونے کا مطلب. کن فی الدنیا کا انا کا غریب. نہ ساری خوشیاں اور نہ موافق مواقع جو ہیں وہ انسان کو بہت اکڑ میں ڈالیں، اور نہ مخالف چیزیں اس کو بہت زیادہ پریشانی میں ڈالیں، اور نہ غم میں زیادہ مبتلا کریں، کیونکہ نہ یہ رہے گا اور نہ وہ رہے گا. اسی لیے اجنبی کا ترجمہ یا مسافر بھی کیا ہوا ہے کہ جب آپ نے چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر سانوں کی ہم کیوں غم پالیں. جی بالکل. سمجھے کہ جو مرضی کی بات ہوئی نا، کہ جب مرضی آپ کی پوری ہو رہی ہے تو یہ بھی تو دیکھیں کہ الٹیمیٹلی اس میں کون سا امتحان چھپا ہوا ہے. ساری عمر بعض اوقات ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا جن کی مرضیاں پوری ہوتی رہتی ہیں کہ امتحان کہاں تھا. بالکل. اور اس میں اب ناکام ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں. بالکل دھوکے میں ہوتا ہے انسان، کیونکہ یہ بھی ایک امتحان ہی تھا جس کو امتحان نہ سمجھا گیا. جی
ادھر حدیث میں لکھا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے بولا تھا کہ اپنی لائف میں سے جب آپ ill ہوں گے تب کے لیے آپ پریپیئر کریں. مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیوں لکھا ہوا ہے صحت اینڈ لائک illness اور پھر لائف اینڈ ڈیتھ. اس کا یہ کہ جب ہم ہیلدی ہوتے ہیں پریپریشن کب کرنی تو پریپیئر کرو کہ جب ہم نہیں کر سکیں گے سب کچھ, اور زندگی میں سے آپ اپنی لائک موت کے لیے آپ پریپیئر کر لو. یعنی آج اگر ہم صحت مند ہیں تو اپنی بیماری کے وقت کے لیے کچھ تیار کر کے رکھ لیں. جیسے جن عورتوں کا بیبی ہونا ہوتا نا تو وہ آخری دن کیسے گزارتی. کوئی ایسے ایکسپیرینس سے گزرا کہ آپ اکیلے تھے اور آپ نے سب کھانا بھی پکایا, 1 ہفتے کا پکا کے رکھ دیا, اور آپ نے کپڑے بھی سارے دھو دیے, پورا گھر صاف کر دیا, سب کچھ بچوں کے لیے تیار کر دیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب آپ اگلے کچھ دن یہ سب کچھ اس طرح نہیں کر سکیں گے. خذ من صحتک لمرضک. تو صحت میں بیماری کے لیے تیاری رکھیں کہ کسی وقت بیمار بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ سب کچھ اس وقت ہم نہیں کر سکیں گے تو ابھی سے کر کے رکھ لیں. بڑھاپا بھی آنا ہے, بیماریاں بھی آنی ہیں, موت بھی آنی ہے, اور زندگی ہے تو اس زندگی میں موت کے لیے کچھ کر کے رکھ لیں. وہ جو قبرستان ہے نا سامنے, اس پر بہت غور کیا کریں. ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں اور وہ بھی وہاں ہے, فرق کس چیز کا ہے؟ ہم کچھ کر سکتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو وہاں کے لیے کچھ کر کے رکھ لیں, ابھی کر کے رکھ لیں, کیونکہ آج ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں. اور پھر یہ جو ہے صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. نہیں, اتنی زیادہ پریپریشن لنگر آن نہیں کرو, ڈیلے نہیں کرو, بعد میں کر لیں گے نہیں کرو, آج کرو. جی کافی سارے کیسز ایسے سامنے آئے کافی کلوز لوگوں کے جن کی آئیز چلی گئی نا, تو مجھے صرف یہ فکر لاحق رہتی ہے اگر میری آنکھیں چلی گئیں, مجھے کبھی یہ نہیں خیال ہوتا کہ بچوں کو نہیں دیکھیں گے یا کچھ نظارے نہیں, صرف مجھے قرآن کی فکر ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھ لیں. اللہ نہ کیا اگر کبھی آنکھیں چلی گئیں تو پھر اس کو دیکھ کیسے کچھ سکیں بھی گے؟ جا سکتا ہے نا, اچانک چلا جاتا ہے. جو جانے والا ہوتا ہے, کچھ آپ ٹھیک ٹھاک رات سوئے ہوتے ہیں, صبح اٹھتے تو آپ کو کہیں درد نکلی ہوئی ہوتی ہے, کہیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. ایک دن میں صبح اٹھی تو میری آنکھ میں شدید چبھن, میں نے سمجھا کچھ پڑ گیا ہوگا, وضو کیا, دھویا, سب کچھ کیا, لیکن وہ جا ہی نہیں رہا تھا. تو میں نے سارا اپنے آپ کو انالائز کیا, میں نے کیا کیا, میں نے کہا اور کچھ نہیں, کوئی گناہ کیا ہے, استغفار کرو. کیونکہ بظاہر اگر نہیں بھی نظر آ رہا نا کہ اچھا کچھ ایسا کھایا نہیں, کچھ ایسی چیز دیکھی نہیں, کچھ نہ کچھ تو ہوا, ایسے بلا وجہ کچھ نہیں ہوتا, تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کس وقت کیا ہونے لگا ہے, اچانک ہی ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ اچانک ہو جائے, جو ابھی سب کچھ ملا ہوا ہے اس میں کچھ کر لو. تو چلیے اس حدیث کی ہم مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم اجنبی ہو, یعنی دنیا میں زہد اختیار کرو, دنیا کی طرف میلان نہ کرو, دنیا سے محبت نہ کرو, کیونکہ دنیا کی ہر چیز کا انجام جدائی ہے, ہر چیز نے چھوڑ جانا ہے. جس سے جتنی چاہو محبت کر لو لیکن بالآخر اس کو چھوڑ جانا ہے, یا وہ تمہیں چھوڑ جائے گا. اور پھر جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے اس میں سے کچھ بھی خالص نہیں, سب چیزوں میں ملاوٹ, کیونکہ یہ دنیا کی حقیقت ہے. دنیا میں کچھ خالص ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے خالص کی توقع نہ رکھو. کسی چیز کی مثال دیجئے کہ جو خالص ہو, چاہے وہ کھانے کی ہو, چاہے ہوا ہو, چاہے پانی ہو, چاہے لوگ ہوں. کسے آپ کہتے ہیں کہ یہ خلوص ہے؟ کون سا دل ہے جو کدورت سے خالی ہو؟ کون سا انسان ہے جو ہمیشہ آپ سے خوش ہی رہے؟ کون سا دن ہے جو صرف آپ کا خوشی میں ہی گزرے؟ کون سا انسان ہے جو یہ کہے کہ آج مجھے کوئی تھکاوٹ یا تکلیف لاحق ہی نہیں ہوئی؟ تھوڑی دیر آپ کام کر لیں, پڑھنے کا کر لیں, گھر کا کر لیں, کوئی کر لیں, اس کے بعد آپ تھک جاتے ہیں. چھوٹا گھر ہو تو رہنے میں تنگی, بڑا گھر ہو تو سنبھالنے میں تنگی. ہر چیز کے اندر مشکل ہے. ہر خوشی غم کے ساتھ لپٹی ہوئی, اس کے ساتھ ہی آلودہ ہے. اور کبھی چند گھنٹے یا چند تھوڑا سا وقت کسی ایک چیز کی خوشی میں گزرتا بھی ہے تو اس کے ساتھ ہی بہت سی اور آزمائشیں بھی شروع ہو جاتی. ایک دن خوشی کا ہو تو اگلا دن غم کا ہو جاتا ہے. اور پھر اگر کچھ بھی نہ ہو تو موت اور بڑھاپا یاد کر کے انسان ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو دنیا میں اجنبی بن کے رہنا چاہیے اور مسافر یا راہ چلتا ہوا, کیونکہ جو راہ چلتا ہوتا ہے وہ کہیں پر بھی بیٹھ نہیں جاتا, وہ کسی چیز سے دل نہیں لگاتا, وہ دیکھتا ہے, خوش ہوتا ہے, اپریشیٹ کرتا ہے, تعریف کرتا ہے. مثلاً آپ ایک ٹرین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹرین چلتی چلی جا رہی ہے اور آپ بھی اس میں مجبوراً چلتے ہی چلے جا رہے ہیں, رک نہیں سکتے,
تو آپ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھو کتنا خوبصورت درخت ہے، یہ پھول کیسا ہے، یہ دریا کیسا ہے، یہ پہاڑ کیسا ہے، یہ لوگ کیسے ہیں، آسمان کیسے لگ رہا ہے، بادل کیسے لگ رہے ہیں، وہ دیکھو بارش ہو رہی ہے. سب چیزوں کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں سے کون سی چیز آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ساتھ لے جا سکتے، کوئی چیز آپ کی نہیں ہے. تو کسی چیز کو اپنا مت سمجھو، چاہے وہ وقتی طور پر امانتاً آپ کو دی گئی، چاہے اولاد ہے یا مال ہے یا کچھ بھی. اور اگر کوئی چیز امانتاً آپ کو دی گئی ہے تو اس کی اچھی طرح ٹیک کیئر کرو، اس امانت کا حق ادا کر دو. یعنی بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کیوں کرو؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا امانت، تو اس کو اتنے آسان طریقے سے لوٹانا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے. اللہ نے دیا ہے مال تو اس کو اتنے آسان طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے تو خوش ہو جائے. اللہ نے دی یہ زندگی اور جوانی امانت سمجھ کے برتیں اور ایسے ایسے کاموں میں لگائیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھے تو خوش ہو جائے ہم سے کہ میرے بندے نے میری رضا کے کام کیے. آپ نے دو طرح کے لوگ دیکھے ہوں گے زندگی میں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت روتے رہتے ہیں، کمپلینٹس کرتے رہتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو خود بھی سکون میں ہوتے ہیں اور آپ ان کے پاس بیٹھے تو سکون لے کے اٹھتے ہیں. دونوں میں فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ کس چیز کا فرق ہوتا ہے آپ بتائیں گے؟ اور وہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ سوچ تو ہے ہی، لیکن ایک وہ ہے جس کو ہر بندے سے شکایت ہے، ہر بندے سے. تو جب اسے ہر بندے میں خامی نظر آ رہی ہے اور ہر بندے سے شکایت ہے تو وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ لیکن اگر ہم ہر بندے کو دیکھ کر اس کی اچھی چیز کو سامنے رکھیں، اسے اپریشیٹ کریں اور گزر جائیں اور اپنے کام سے کام رکھیں تو کیا ہوگا؟ کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی کمپلینٹس نہیں ہوگی. اور دوسرا وہ ہے جو پرسکون ہے کیونکہ اسے کسی بندے سے کوئی توقع نہیں، وہ ہر ایک کے ساتھ خیر کر رہا ہے، بھلائی کر رہا ہے، لیکن جواب نہیں چاہتا کسی سے. تو آپ ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں بھی ایسے لوگ مت ڈھونڈیں کہ جو آپ سمجھے کہ بالکل خالص اور پیور ہوں. کیا کوئی انسان غلطی سے پاک ہے؟ کوئی انسان شیطان کے وسوسوں سے پاک ہے؟ کوئی انسان اپنے نفس کے شر سے پاک ہے؟ لا تزکوا انفسکم، کوئی بھی نہیں ہے. پھر آپ کیوں اس سے توقع رکھتے ہیں کہ اس کے نفس کا کوئی شر نہ ہو؟ کیوں توقع رکھتے ہیں کہ یہ کوئی شیطانی کام نہ کرے؟ وہ تو کرے گا، وہ تو انسان ہے، ہوگا اس سے. تو پھر میرا معاملہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ جیسے ایک راہ گزر کا ہوتا ہے. اسٹرینجرز کبھی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے، اور دوسرے بھی تو اسٹرینجر ہی ہیں، ان سے بھی نہیں رکھتے. اور پھر کیوں نہیں صبر آتا؟ ہم کہتے نہیں آخر ہمارا بھی تو کوئی حق ہے. بھئی کیا حق ہے تمہارا؟ اور ہمیں بھی تو خوش رہنے کا موقع ملنا چاہیے، اور ہماری زندگی میں بھی تو یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے. خود ساختہ پہلے تمنائیں اور آرزویں کر لیتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور پھر جب وہ نہیں پوری ہوتی تو پھر روتے ہیں. غلطی کس کی؟ اپنی ہے کہ رکھا ہی کیوں؟ نہ رکھتے تو نہ روتے. اب آپ اس نظر سے ہر ایک کو دیکھیں کہ یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ سب اچھے ہیں. میں جب لوگوں کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ سب اچھے ہیں، یہ سب بہت اچھے لوگ ہیں. اچھا اس کی خوشی کہاں ہوتی ہے پھر؟ اور جب کسی کے بارے میں سوچنے لگو نا یہ ٹھیک نہیں یہ شخص، تو اپنا ہی بی پی ہائی کرتی ہوں. پھر اپنے آپ کو ملامت کرتی ہوں کہ کسی کا کوئی قصور نہیں، قصور میرا اپنا ہے. کیوں سوچتی ہوں؟ کیونکہ شر تو ہر ایک کے اندر ہے، تو میں اس کا شر ہی کیوں دیکھ رہی ہوں؟ میں اس کی خیر کیوں نہ دیکھوں تاکہ اپنی تکلیف تو کم ہو. اور پھر شیطان کا کام پتہ کیا ہوتا ہے؟ جس انسان سے ہمیں تھوڑی سی شکایت ہوتی ہے اس کے بارے میں اتنے 100 دفعہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ وہ پکا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات دوسرے غریب کی غلطی نہیں بھی ہوتی تو ہمیں غلطی نظر آ رہی ہوتی، سخت اپسیٹ ہو جاتے. تو دنیا کی چونکہ کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے کی نہیں، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ انگلی کو کتنا پانی لگا ہے. تو یہ جب اتنی حقیقت ہے تو پھر اس کی خوشیوں کی بھی حقیقت اتنی ہے کہ جیسے پانی انگلی کو لگا ہے، اور اس کے غم کی بھی یہی حقیقت ہے. باقی کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں. اور اصل میں آخرت ہی دراصل دار القرار ہے. انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الدار الاخرۃ ہی دار القرار. یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے. ٹھیک ہے، رہنے کا گھر کون سا؟ آخرت. تو اگر اپنے گھر میں سکون نہ مل رہا ہو تو کہیں ٹیمپریری کچھ دن کے لیے رہ رہے ہیں یہاں، پھر چلے جانا ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بات نہیں، کچھ دن کی بات ہے. دنیا کو متاع کہا گیا اور آخرت کو دار القرار کہا گیا. ٹھیک ہے، ٹھکانہ وہ ہے.
اور پھر اجنبی وہ بھی ہوتا ہے جس کی کوئی رہائش نہیں ہوتی، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، جو کسی ایک جگہ قرار نہیں پکڑتا. تو اس لیے فرمایا کہ آخرت قرار کی جگہ ہے، دنیا میں قرار نہیں ہو سکتا. مسافر تو صرف چلتا رہتا ہے، کبھی بیٹھتا نہیں. مسافر کبھی بیٹھتا نہیں. اب اگر آپ سب اپنے آپ کو مسافر کنسیڈر کریں دنیا میں تو کیا کریں گے؟ کام چھوڑ دیں گے؟ کوئی بھی نیکی کا کام یا جو بھی اچھے اچھے کام آپ کر سکتے ہیں ان کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں. کیوں؟ کبھی آپ کہیں گے مجھ سے نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتی، آئی ایم فیڈ اپ، میں تھک گئی، نو مور. کبھی آپ سفر میں تھک جائیں تو آپ کہتے ہیں چلو ادھر ہی گاڑی روک کے ادھر ہی. نہیں، اگر روکتے بھی ہیں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کتنی دیر روکتے ہیں؟ لے جائیں نا، امیجنیشن میں اپنے آپ کو سفر میں لے جائیں. دل کیا چاہتا ہے سفر میں؟ کتنی اچھی گاڑی ہو، کتنی اچھی سڑک ہو، کتنے اچھے سائڈ کے نظارے ہوں، کیا دل چاہتا ہے؟ منزل پہ پہنچے، گھر پہنچے. تو گھر تو وہ ہے، آخرت گھر ہے، یہ گھر نہیں ہے. لیکن یہ بات ہمیں سمجھ آگے نہیں دیتی کہ یہ گھر نہیں ہے، یہ قرار کی جگہ نہیں ہے. اور ہم اسے دارالقرار بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں قرار آ جائے، یہاں ٹک جائیں کسی طرح. یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، ایک ایک ان میں سے یہ چاہتا ہے. یہود کے بارے میں اتری جو اہل کتاب ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ 1000 سال جی، ہزاروں سال جینا چاہتے ہیں. مسافر ہمیشہ آن گو ہوتا ہے، آلویز ورکنگ، آلویز ڈوئنگ سم تھنگ. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے نا، گاڑی میں بیٹھ بیٹھ کے آپ تھک جاتے ہیں، آپ بے چین ہو جاتے ہیں، آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ بس بند کر دے، سب کچھ بند کر دے. پھر آپ تھوڑی دیر بند بھی کر دیتے ہیں، گاڑی سائڈ پہ روک بھی لیتے ہیں، آپ اسٹیئرنگ پہ ہی ہاتھ رکھ لیتے ہیں، وہیں پر ہی آنکھیں تھوڑی سی بند کر لیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر چل پڑتے ہیں جب تک منزل نہ آ جائے. تو ہمیں بھی چل سو چل ہونا ہے. اور کس کام میں چل سو چل؟ ایک کام کے بعد ایک، ایک کام کے بعد ایک. اور پہلے سے سوچ کے رکھے اس کے بعد کیا کرنا ہے میں نے. اگر آپ کو منزل کا پتہ نہیں تو پھر آپ کا سفر بھی غلط ڈائریکشن پہ ہوگا. تو مومن کی 2 حالتوں میں سے ایک حالت ہوتی ہے، اگر وہ کسی جگہ رہ رہا ہے تو اجنبی ہے، اور اگر رہ نہیں رہا تو مسافر. یعنی کسی وقت وہ مسافر ہے اور کسی وقت وہ اجنبی ہے. او ہے نا، او. پھر اجنبی لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی پہچانتا نہیں ہوتا. پیپل ڈونٹ نو دیم. ہو سکتا ہے آپ اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے خاندان میں سب کے بہت آنکھوں کے تارے ہوں، لیکن جب آپ سفر کر کے کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں لوگ کسی اور قوم کے ہیں، کسی اور ملک کے ہیں، کسی اور زبان کے ہیں، خصوصاً زبان کی اجنبیت بہت بڑی اجنبیت ہوتی ہے، تو پھر وہاں انسان کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ دل نہیں لگتا وہاں. اور پھر جس کام کے لیے آپ جاتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، کام سے کام. ٹھیک ہے، جس کام آئے وہ فوراً کر لوں. یا وہاں آپ اپنی پہچان کا کچھ شروع کر دیتے ہیں، اپنے کام پر فوکس کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو واپس جانا ہے. اور آپ کو یہ تھا کہ جتنی جلدی کام ختم ہو جائے اتنی جلدی اچھا ہے. جو اجنبی بن کے رہے ان کے لیے خوشخبری بھی ہے. اجنبی وہ بھی ہوتا ہے جو کسی خاص معاشرے کے اندر وہ نہیں کر رہا ہوتا جو باقی سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کسی کلاس میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی بزنس کی جگہ پر، کسی جاب کی جگہ پر، آپ سارے آس پاس کے ماحول سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی والا طریقہ نہیں اختیار کرتے، کیونکہ آج آپ ان میں سے نہیں ہیں، آپ کا گھر تو کہیں اور ہے. تو ایسے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے. طوبیٰ للغرباء. ہر شخص اس میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے نا کہ میرا فلاں قبیلہ ہے، فلاں رنگ ہے، فلاں نسل ہے، فلاں جگہ میرا گھر ہے، فلاں جگہ میں رہتا ہوں، یہ میرے پاس پاسپورٹ ہے، یہ میری آئیڈینٹی ہے. اپنی آئیڈینٹی بتا بتا کے ہم خوش ہوتے ہیں. کوئی کسی چیز پہ فخر کرتا ہے، کوئی کسی پہ. کچھ لوگ رنگ پہ، کچھ نسل پہ، کچھ حسب پہ، کچھ مال پہ، کچھ کسی اور چیز پر. تو جو اجنبی ہوتا ہے وہ کس کے سامنے ڈینگے مار سکتا ہے؟ اس کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ دوسروں کو کوئی رسپانس ہی نہیں ہوگا، دوسروں کو آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی. جی. جب آپ کافی عرصے کے لیے ٹریول کرتے رہتے ہیں نا، ایون جو آپ کی جگہ ہوتی ہے گھر کی، وہ بھی آپ کو ایک اجنبی جگہ لگنا شروع ہو جاتی ہے. کوئی جگہ آپ کو اس دنیا پہ پھر ایسی نہیں لگتی کہ یہ ہوم ہے، آپ ہوم کہیں پہ بھی نہیں فیل کرتے ہو. پھر اسی لیے آپ کو زیادہ ہوتا ہے کہ چلو ایک نہ ایک دن تو ہمیں کوئی ہوم ملے گا نا. لائک یو فیل لائک آلموسٹ ہوم لیس. بالکل. تو مومن کو تو ایسے ہی رہنے کو کہا گیا ہے. ابھی جیسے آپ قرآن پڑھنے لگے ہیں، آپ کی پچھلی دوستیں بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں، اپنے برادری، خاندان، فیملی. جب آپ کسی شادی میں جاتے ہیں، اٹینڈ کرتے ہیں، وہاں آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ کیسے لگتا ہے؟
You don't belong to them anymore. Strangers. وہ نہ آپ کی بات سمجھتے ہیں نہ آپ ان کی سمجھتے ہیں. وہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں, اور وہ آپ کو دیکھ کے ایسے گھور رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں, اور آپ کیوں ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور آپ کیوں ایسا بہیو کر رہے ہیں. سلام کرے تو وہ بھی عجیب سی لک دیتے ہیں, اسمائل کرے تو اور زیادہ عجیب ہو جاتے ہیں کہ what's wrong with you. تو یہ بھی اجنبی ہونا ہوتا ہے, اپنے ہی ملک میں, اپنے ہی خاندان میں, اپنے ہی گھر میں, ایون آپ کے اپنے اون گھر میں آپ بعض اوقات اجنبی ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی اور ان کی سوچ میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. جی آپ کچھ فرمائیے. اچھا, وہ کہتی ہے کہ پنجابی میں جس کی اولاد وغیرہ نا اس کو بھی مسافر کہتے ہیں, کہ اس کو کیا ضرورت ہے کچھ بنانے کی, تو ویسے ہی مسافر ہے. یا کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو بھی مسافر کہنے لگتے ہیں کہ تب چند دنوں کا مہمان ہے, تو مرنے والا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. استاذہ, اجنبیت کے حوالے سے بہت ہی بہترین مثال ہے, کیونکہ میں نے ابھی جس انسٹیٹیوشن کو جوائن کیا وہاں پر میں بالکل اجنبی ہوں, کیونکہ باقی سب کچھ بالکل مختلف ہے, اور ایک میں اجنبی حال حلیے کے اعتبار سے. اور وہ بالکل بات ہے کہ کوئی آپ سلام کرتے ہیں تو اگلا حیران ہوتا ہے, اور پھر آپ تھوڑا سا مسکراتے ہیں تو اگلا آپ سے حیران پریشان ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ایک حقیقت یہ ہے کہ اجنبیت میں غم بہت ہے. میں بلکہ یہ سمجھتی ہوں کہ اجنبیت میں غم نہیں ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, کیونکہ عجب چیز ہے لذت آشنائی. وہ ایک حقیقت جس انسان کو مل جاتی ہے اس کو تو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور لوگوں کو اس دین کی طرف بلانا ہے, تو وہ غم بہت اجنبیت میں محسوس ہوتا ہے. اس اجنبیت میں مطلب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا, اجنبی ہم تو ہیں, ہم تو نظر آ رہے ہیں, لیکن دوسروں کو اس کے قریب لانا اور خود اجنبی ہی رہنا, اصل آزمائش یہی ہوتی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ جب آپ اس اجنبیت کو کنٹینیو رکھتے ہیں, اپنی اجنبیت کو, اور دوسروں کی آپ کے ساتھ انٹریکشن جو آپ نے کرنی ہے وہ قائم کر لیتے ہیں, تو پھر مزہ اور بھی بڑھ جاتا ہے, کیونکہ ان کو بھی آپ نے اجنبی بنا دینا, اجنبی بنا دیا. اور پھر اجنبیت اور مینٹوری, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور حقیقت میں یہی بات ہے کہ ہمیں جہاں بھی جانا ہے ہمیں اجنبی نظر آنا ہے. اگر اجنبی نظر آ گئے تو کام آسان ہو جاتا ہے. مجھے اپنا ایکسپیرینس یاد آ رہا تھا کہ کچھ 10-12 سال پہلے میں نے فہم القرآن کی صرف کیسٹس گھر پہ صرف سنی تھی, اور میرا سارا پرسپیکٹو جو تھا وہ لائف کے بارے میں چینج ہو گیا. حالانکہ میں تو ویسے ہی جاتی تھی لوگوں میں جیسے پہلے جا رہی تھی, لیکن اس کے بعد ایسا ہونا شروع ہوا کہ ہماری کمیونٹی میں نا کچھ فارنرز بھی تھیں, لیڈیز. تو جب کبھی لیڈیز کا گیٹ ٹوگیدر ہونا ہے کچھ, تو میرے سے لوگوں نے انگلش میں پوچھنا, آر یو اے فارنر, وچ کنٹری آر یو فرام. میں بڑی حیران تھی کہ میں تو ادھر سے ہی ہوں. جی اچھا, وہ میری اردو پہ اتنے حیران تھے, اچھا لگ رہا تھا جیسے آپ فارنر ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ بات کی مجھے, اور پھر مجھے آہستہ آہستہ واقعی خود بھی فیل ایسا ہی ہونے لگ گیا کہ جیسے میں کسی اور کنٹری میں آئی ہوئی ہوں. میرے کسٹمز یہ نہیں ہیں, میری ٹریڈیشنز یہ نہیں ہیں, میری لینگویج یہ نہیں ہے, میری باتیں یہ نہیں ہیں. مطلب وہ ساری آپ کے وہ چیز جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے جسٹ بائی آپ کا جب پرسپیکٹو لائف کے بارے میں جب چینج ہو جاتا ہے. انٹرنل چینج, مطلب آؤٹ ورڈ تو اتنی اس وقت میرے میں شاید چینج نہیں تھی, لیکن انٹرنل تبدیل ہوتا ہے تو آؤٹ ورڈ نظر آنے لگتا ہے, وہ نظر آنے لگ جاتا ہے آپ کے چہرے پہ اور آپ کے معاملات سے, اور وہ سب نظر آتا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ مسافر کو اپنی منزل کا تعین کرنا بہت ضروری ہے. اب آپ اجنبی بھی بن گئے, مسافر بھی بن گئے, لیکن یہ پتہ رکھیں جانا کدھر ہے, پہنچنا کہاں ہے, کیونکہ جو ٹوٹل اجنبی ہوتے ہیں پھر وہ ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں. تو کہاں جانا ہے, کوئی بتائے گا؟ آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات, اللہ کا دیدار, اللہ کی رضا کا حصول. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان بے شک تو سخت مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے, پھر اس سے ملنے والا ہے. تو سفر مشقت کی جگہ ہے. سفر میں ایک اور چیز یاد رکھیے کہ مسافر مشقت میں ہوتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. تو جب تم میں سے اپنی کوئی حاجت پوری کر چکے, یعنی سفر ختم ہو جائے, تو فوراً اپنے گھر کی طرف لوٹ جائے. تو دنیا میں رہتے ہوئے مشقتیں ہی مشقتیں, کوئی کسی طرح کی مشقت میں, کوئی کسی طرح کی مشقت میں. تو ہم سخت ایک پتھریلی زمین پر چل رہے ہیں. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک. یہ مشقتیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم کہاں پہنچے؟ اپنے رب تک پہنچے.
فملاقی، پھر اس سے ملاقات کرنے والے ہیں. تو مومن کی منزل جو ہے وہ آخرت ہے اور وہ اسی کی فکر لگائے ہوئے ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے اللہ اس کے تمام امور جمع کر دیتا ہے. یعنی اس کی فکریں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے. اور دل بے نیاز ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ غم ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر لوٹتی ہے. اور جس کی نیت صرف دنیا حاصل کرنے کی ہو اللہ اس کی تنگیوں کو اس پر کھول دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے اور اسے صرف اتنی ہی دنیا ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھی جا چکی ہوتی ہے. کون بتائے گا کیا میں نے حدیث سنائی، کیا مطلب ہے اس کا، کیا سمجھ میں آیا؟ اوکے. اور جی تو اس کی ہر چیز فوکسڈ ہو جاتی، اللہ تعالیٰ اس کے سارے امور کو جمع کر دیتا ہے، کانا امرو فروتا نہیں رہتا. اور پھر مزید کیا ہوتا ہے، اس کا دل غنی ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس لوٹتی ہے، واپس آتی ہے، خود اس کے پیچھے آتی ہے. اور جس کی فکر صرف دنیا ہو جاتی ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے، اللہ اس پہ تنگیاں کھول دیتا ہے، پریشانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے. اور دنیا اس کو کتنی ملتی ہے؟ بس جتنی اس کے حصے میں ہوتی ہے، جتنی اس کی قسمت ہوتی ہے بس. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی منزل کی تیاری کرنی ہے، اپنی فکر آخرت کی فکر لگا لینی ہے. کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی چیز ہو، مثلا آپ پڑھ رہے ہیں، اب آپ لکھ رہے ہیں، آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو وقتاً فوقتاً اپنے آپ سے پوچھا کیجیے میں کیوں کر رہی ہوں، یہ کسی کو کچھ دے رہے ہیں کیوں دے رہی ہوں، کسی سے کچھ لے رہے ہیں کیوں لے رہی ہوں، کہیں جا رہی ہوں کیوں جا رہی ہوں. ہر وقت اپنے آپ سے بات کیا کرے کیوں کر رہی ہوں، وائی. دنیا کے جو دونوں روٹ ورڈز ہیں، ایک جو ادنا سے ہے کہ بہت لو ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو آخرہ، اور جو سیکنڈ کے بہت نیئر ہے لیکن آخرات سے بہت ہی قریب ہے. تو اس سے پھر حقیقت پتہ چلتی ہے دنیا کی کیا ہے، پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں لگتی اور آپ کنٹینٹ فیل کرتے ہو. بالکل. تو ہمیں کرنا کیا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی. کوئی کام کرتے ہوئے کہ یہ مجھے قبر میں کیا فائدہ دے گا، یہ جو میں کر رہی ہوں اس کے پیچھے اتنا ہلاک ہو رہی ہوں، جس کے لیے اتنی محنت کر رہی ہوں، یہ چیز مجھے حشر کے دن کیا فائدہ دے گی، پل صراط پہ اس کا کیا فائدہ ہوگا، میزان میں یہ کہاں ہوگی. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پرائرٹیز بھی بہت اچھی فکس ہو جائیں گی اور غیر ضروری ساری چیزیں آپ کی زندگی سے نکل جائیں گی، بلکہ کم اہم بھی نکل جائیں گی. بیسٹ ٹائم مینجمنٹ ہو جائے گی، کیونکہ جب آپ کے گنے چنے کام رہ جائیں گے تو آپ مور فوکسڈ ہو جائیں گے، پھر آپ انہی پر زیادہ توجہ دیں، پھر ہر کام کرنے کا شوق آپ میں نہیں رہے گا. یہ بھی ایک بہت غلط شوق ہوتا ہے کہ میں ہر چیز کر لوں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہر چیز کر لیں؟ نہیں، ہم نہیں ہر چیز کر سکتے. تو پھر جو ہر چیز کرنے لگتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا، وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا. تو فوکس کرنا ضروری ہے. جب آخرت کو منزل بنا لیا تو پھر جو چیزیں وہاں فائدہ دینے والی ہیں اور اس میں سے بھی زیادہ فائدہ دینے والی، ان کے اوپر توجہ زیادہ کرنی ہے. کچھ اور ہو یا نہ ہو وہ ضرور کرنا ہے. مثلا نماز کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا تو پھر انسان کیا کرے گا؟ سب سے زیادہ نماز کی فکر کرے گا. کچھ اور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، سارے کام چھوڑ کے وہ نماز پہ چل پڑے گا. لیکن جس کو یہ احساس نہیں کہ نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ جلدی ملنے والے فائدے کی خاطر جو کر رہا ہے اسی میں کھبا رہے گا، نماز کو پیچھے کر دے گا، ہو سکتا پڑے ہی نہ، یا اس کے نزدیک وہ کوئی اتنی اہم چیز ہی نہیں. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو اتنے میں دیکھا کہ کچھ لوگ کہیں پر جمع ہیں، تو آپ باقیوں کو چھوڑ کر تیزی سے آگے بڑھے ان کو دیکھنے کے لیے. تو دیکھا کہ وہاں پر لوگ گڑھا کھود رہے ہیں. پتہ چلا کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کو دفنانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قبر کے قریب پہنچ گئے اور اس پہ جھک گئے، یعنی یوں کر کے اس گڑھے کو دیکھنے لگے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان ہوئے کہ آپ اتنی تیزی سے نکل رہے ہیں تو پتہ نہیں وہاں کیا کریں. ہم بھی فوراً پہنچے پیچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اور اتنا رو رہے تھے کہ قبر کی جو مٹی تھی وہ بھی گیلی نظر آنے لگی. یہ نہیں کہ ساری گیلی ہوگی، لیکن کچھ حصہ اس کا جہاں آپ کے آنسو پڑ رہے تھے وہ گیلی جگہ نظر آنے لگی. آپ اتنا روئے، حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے. پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے میرے بھائیو، اس دن کے لیے تیاری کر لو، ادھر تو ضرور آنا ہے.
اور اس کی تیاری کرنے والا دراصل عقل مند ہے. اچھا ہم سارا وقت کیا ہمارے تانے بانے دماغ میں کیا ہوتے ہیں؟ اپنا محاسبہ خود کریں. اس وقت ہر وقت کس چیز کے تانے بانے کی، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. فکر کس چیز کی چھائی رہتی ہے ہمارے دل پہ؟ دنیا کے کاموں کی، وقتی کاموں کی، فضول کاموں کی، چھوٹے چھوٹے کاموں کی. غیر اہم چیزیں ہمارے دماغ پہ سوار رہتی ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو اہم ترین ہے وہ بھول جاتے ہیں. ہم بڑے مقصد کو سامنے ہی نہیں رکھتے. اچھا مسافر کی ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس سامان کم ہوتا ہے، اس کا سامان کم ہوتا ہے. کیا جب آپ سفر کرتے ہیں تو گھر میں جو جو کچھ استعمال کرتے ہیں سب اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ اگر وہ آپ سارا کچھ اٹھا کے لے جائیں، اور خاص طور پر اگر آپ کے خاص پرائرٹیز ہوں، آپ کے جو مجھے تو اپنے بیڈ کے سوا نیند نہیں آتی، چلو بیڈ اٹھا لو، پتہ نہیں کیسی رضائی ہوگی وہ بھی لے چلو، تکیہ تو ضرور ساتھ ہونا چاہیے. بچپن میں ایسے پروگرامز دیکھتے تھے، ڈے ٹائم ٹیلی ویژن ہوتا تھا نا، اس پہ وہ لیڈیز کو خاص طور پہ بتاتے تھے کہ ہالیڈے پہ جانا ہے تو آپ کا چھوٹا سوٹ کیس جو ہے اس میں آپ کم سے کم کپڑے لے کے جاؤ جو آپ ڈفرینٹ طریقے سے میچ کر سکو، کہ آپ ڈفرینٹ آؤٹ فٹس پہن سکو. یہ بھی نہیں کہ 5 آؤٹ فٹس، 5 ڈفرینٹ آئٹمس. تو میں ہمیشہ سوچتی رہتی تھی کہ یہ اتنے کم کپڑے لے کے جا رہے ہیں. تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ کہیں پہ جاتے ہو آپ کو کوئی نہیں ضرورت پڑتی. مطلب میرا سوٹ کیس ابھی تک پیک پڑا ہوا، میں نے کھولا ہی نہیں ابھی تک. تو مطلب جب آپ بزی ہوتے ہیں اپنے لائف میں، آپ کو وہ چیزیں جو آپ سمجھتے آپ کو چاہیے وہ بھی نہیں ضرورت پڑتی. بالکل. ابھی جو بے نیازی کی بات ہو رہی تھی نا، تو ہم دعویٰ تو بہت کرتے ہیں کہ فکر آخرت کا، تو ہمیں یہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ جب فکر آخرت ہوتی ہے واقعتاً تو اس کا لازمی نتیجہ یہ بے نیازی ہوتا ہے دل میں. ہمیں تو اتنا اہتمام ہوتا ہے چیزوں کا، آپ دیکھیں نا. اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جائیدادیں اور جاگیریں اتنی نہ بناؤ کہ دنیا ہی کے ہو کر رہ جاؤ، یہ سامان کی جو بات ہو رہی ہے، اتنا جب اہتمام کریں گے ہر چیز میں تو پھر کہاں سے بے نیازی آئے گی؟ بالکل. تھوڑا اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کی بھی ضرورت ہے ہمیں. شاباش. جب سامان کم ہوتا ہے تو سامان کے بجائے اصل مقصد پر توجہ زیادہ ہوتی ہے، اور اگر سامان زیادہ لے چلے آپ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بیگ کدھر ہے، وہ سوٹ کیس، وہ فلاں چیز کدھر ہے، وہ ایک چھوٹی سی بوٹلی بھی تھی، وہ بوٹل بھی تھی، وہ بھی تھا، وہ بھی کتنے گنو آئٹمس کتنے، اور آپ ذرا انجوائے نہیں کر سکتے. تو جب بہت زیادہ دنیا میں پڑ جاتے ہیں تو پھر بہت سا وقت ہمارا اسی سامان کے استعمال کرنے میں، اس کو صاف کرنے میں، اس کو سنبھالنے میں، اس میں ہی گزر جاتا ہے. تو یہ سوچ کر دیتے جایا کریں کہ اللہ کے پاس جمع کرانا ہے نا، اللہ کے پاس مل جائے گا جا کے، کیونکہ وہ نکالنے سے کم ہوگا نا. تو نکالنے میں کیا چیز مدد دیتی ہے؟ مجھے یاد ہے کہ میں جب شاید فرسٹ یا سیکنڈ میں تھی تو مجھے اپنا ایک سوٹ بہت ہی پسند، بہت پسند. تو جب بھی امی کہتی کہ دے دو اس کو تو میں کہتی اس کو نہیں دے سکتی. اچھا پھر میں نے ایک حدیث سنی کہ انسان جو خرچ کرتا ہے وہ اس کے آخرت میں جمع ہو جاتا ہے، اور جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو میں نے وہ پہ نکال دیا. میں نے کہا اب مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن یہ دے گا تو میں وہاں لے لوں گی. اچھا اس بات نے کہ وہاں ملے گا آسان کر دیا. اچھا دنیا میں بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ چیزیں سنبھال کے الماریوں میں، درازوں میں، سیف میں ادھر ادھر رکھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہر وقت ہاتھوں پہ اٹھائے ہوتے ہیں. جو بھی ہمارے مال اسباب ہے اس میں سے کتنا ہم ہر وقت ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں؟ یہ بتائیے. کہیں رکھا ہوا ہوتا ہے نا، ساتھ تو نہیں ہوتا. چلو کسی وقت ضرورت کے تحت کام آ گیا، لیکن ہر وقت تو ساتھ نہیں ہوتا. تو آپ یہی سمجھے کہ ایک کھانا یہاں ہے اور ایک کھانا وہاں ہے، یہاں رکھ چھوڑوں یا وہاں رکھ دوں تو آسان ہو جائے گا. جی آپ کچھ کہنا چاہتے؟ میرے ذہن میں ابھی یہ بات آ رہی تھی کہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کے مطابق اپنے سامان میں ترجیحاً وہ چیز رکھتے ہیں. تو ابھی تک ہم اس چیز کو فوکس ہی نہیں کر سکے کہ اللہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے اور ہماری ترجیحات کیا ہیں اور قبر کی ترجیحات کیا ہیں. اس میں ہم ہر وہ عمل ثواب کی نیت سے کر لیتے ہیں لیکن قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے. یعنی جو اکٹھا کر رہے ہیں اس میں بھی سلیکٹو ہو کہ واقعی فائدے کی چیز کیا ہے یہاں اور وہاں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے دنیا سے اتنا کافی ہے جتنا کہ مسافر کا زاد راہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سامنے آخرت کی دشوار گزار گھاٹی ہے جس سے صرف وہی نجات پائے گا جو ہلکا ہوگا، یعنی جس کے گناہ ہلکے ہوں گے، دنیا کی محبت کم ہوگی. عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، میں بیٹھ گیا، آپ نے اپنا تہہ بند قریب کر لیا، کوئی دوسرا کپڑا آپ کے پاس نہ تھا، چٹائی کا نشان آپ کی کمر میں پڑا ہوا تھا، اور میں نے اپنی نگاہ آپ کے کمرے کے خانے کی طرف دوڑائی جس میں سامان رکھا جاتا ہے، دیکھا تو مٹھی بھر جو شاید ایک سا ہوں گے
اور اسی طرح تھوڑی سی کیکر کی چھال کمرے کے ایک کونے میں تھی، ایک پرانی مشق لٹک رہی تھی، یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ آپ نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے کیوں رو رہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں کیوں نہ روؤں، یہ چٹائی آپ کے پہلو مبارک میں نشان ڈالے ہوئے، اور یہ آپ کا توشہ خانہ جو دیکھ رہا ہوں، وہاں کسریٰ و قیصر کو دیکھیے کیسے باغوں اور نہروں میں رہتے ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے چنے ہوئے ہیں، اور آپ کا یہ توشہ خانہ۔ آپ نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے کیا تو اس پر راضی نہیں کہ ہم کو آخرت ملے اور ان کو دنیا ملے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے؟ تو پھر اتنی کم چیزیں کیوں تھی؟ بے نیاز تھے، اور جو کچھ آتا تھا کیا کرتے تھے؟ اس کو صدقہ کر دیتے تھے، وہ جمع کر رہے تھے۔ بچا ہوا کھانا ہم لوگ اسٹور کر دیتے ہیں، اور ہمارے پاس چیزیں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ہم آگے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کل بھی چاہیے ہوگا، پرسوں بھی۔ تو جب میں پڑھتی ہوں صحابہ کرام کے بارے میں کہ کھانا آتا تھا تو اس طرح ہوتا تھا کہ پورے محلے میں سے واپس اسی گھر میں آ جاتا تھا کہ کوئی بھی اپنے پاس اسٹور نہیں کرتا تھا۔ تو یہ کیا ڈفرینس تھا کہ جو صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو تو صبح کا، تو یہ چیز ان میں کتنی زیادہ تھی۔ یہی تو فرق ہے ہمارے میں اور ان میں ابھی۔ اور پھر ہم اپنے آپ کو کتنا اچھا سمجھتے ہیں، یہ سب کچھ ویسے ہی کر کے جیسے کوئی ایک دنیا دار انسان کرتا ہے، تو پھر بھی خود کو کتنا ہم عقل مند سمجھتے ہیں، کتنا نیک سمجھتے ہیں خود کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو دنیا میں ایک خادم اور ایک سواری کافی ہونی چاہیے، بہت ساری گاڑیوں کی ضرورت نہیں، اور خادموں کی فوج نہیں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تعمیر اپنے مالک کے لیے وبال ہے مگر وہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو، یعنی آپ نے خود رہنا ہو یا آپ کی آمدنی کا ذریعہ ہو تو وہ اور بات ہے۔ پھر اسی طرح مسافر کم سوتا ہے، مسافر کی نیند ڈسٹرب ہوتی، کیا خیال ہے؟ جو کچھ سفر میں گزرتا ہے نا اس سب پر غور کیجیے، کیونکہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے نا مسافر کی طرح رہو، تو مسافر کی نیند کم ہوتی۔ کیوں کم ہوتی؟ کس وجہ سے کم ہوتی؟ بعض اوقات آپ کو فلائٹ ارلی لینی ہوتی ہے، آدھی رات فلائٹ جا رہی ہوتی ہے، کبھی آپ دیر سے گھر پہنچ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ دیر سے سفر شروع کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی آپ جس جگہ پر جاتے ہیں وہاں کا موسم فرق ہوتا ہے، رہن سہن فرق ہوتا ہے، تو آپ کو بستر سوٹ نہیں کرتا، آپ کو موسم سوٹ نہیں کرتا، تو اس طرح آپ نہیں سو سکتے، آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی۔ تو جب نیند ڈسٹرب ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر رات کو جاگنا پڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر اس وقت کو بھی صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، وہ رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے۔ اور مسافر کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کا کھانا پینا کم ہوتا ہے، کھانا پینا وہ ضرورت کا ہوتا ہے۔ پچھلے دن ہم کہیں پر تھے تو کسی شخص کو ایک ڈرنک آفر کیا گیا، تو اس نے کہا نہیں میں یہ نہیں پی سکتا کیونکہ میں ٹریول کر رہا ہوں۔ تو اکثر جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچ سمجھ کے کھاتے پیتے ہیں تاکہ ہمیں واش روم نہیں جانا پڑے، بیمار نہ پڑ جائے۔ گھر میں کیجول انداز ہوتا ہے، سو وٹ کچھ بھی ہو تو ٹھیک ہے، گھر ہے نا۔ پھر مسافر اس گاڑی میں بیٹھتا ہے جو اسے منزل تک پہنچائے، ادھر ادھر بھٹکتا نہیں پھرتا۔ اگلا حصہ حدیث کا مکمل کریں گے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔